اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 7۔ لیسن نمبر 7 میں ہم پڑھنے والے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی مکمل زمانہ۔ فعل ماضی مکمل زمانہ۔ انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن تعارف۔ انٹروڈکشن میں ہم پڑھیں گے آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن پہچان کو کہتے ہیں۔ ہیلپنگ وربس، اس میں کون سے ہیلپنگ وربس یوز ہوتے ہیں؟ امدادی فعل اردو میں سے کہتے ہیں۔ فارم آف وربس، کام کی صورت، اس میں کون سی فارم اس میں استعمال ہوگی؟ اسٹرکچر اور فارمولا۔ اسٹرکچر اور فارمولا، اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز، نفی اور سوالیہ جملوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نفی جملے اور سوالیہ جملے ہم اس کے کیسے بنائیں گے۔ آئیڈینٹیفیکیشن، اردو پہچان ہم پڑھیں گے۔ اردو فقرات کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ آتا ہے، یعنی جس جملے کے آخر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے آ جائے تو اس کی پہچان آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ پاسٹ پرفیکٹ کا جملہ ہی ہوگا۔ ہیلپنگ وربس، اس میں کون سے امدادی فعل استعمال ہوں گے؟ اس ٹینس میں ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیڈ از یوزڈ ان پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیڈ used with both singular and plural names and all pronouns he, she, it, they, you, we, I۔ ہیڈ واحد ناموں اور جمع ناموں دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور تمام اسم ضمیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، احمد had written a story۔ احمد کہانی لکھ چکا تھا۔ He had used the computer۔ وہ کمپیوٹر استعمال کر چکا تھا۔ Form of verbs۔ Third form of verb is used in past perfect tense۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، ورب کی تیسری فارم استعمال ہوگی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ریٹن، پلیڈ، کاٹ، باٹ، چینج، ایٹسٹرا۔ فعل ماضی مکمل زمانہ میں فعل کی تیسری صورت استعمال ہوتی ہے۔ اسٹرکچر اور فارمولا، بنانے کا ہم طریقہ کار پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یوز کریں گے، پھر ہیلپنگ ورب میں ہیڈ آئے گا، تھرڈ فارم آف ورب ہم اس کی استعمال کریں گے، فعل کی تیسری صورت، اور پھر آبجیکٹ استعمال کریں گے۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے ٹینسز میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم دوبارہ پڑھا رہے ہیں۔ فاعل، فاعل سبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں فاعل، یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کام کرنے والے تمام جاندار چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح احمد، اور اس میں جانور بھی آ سکتے ہیں، انسان بھی آ سکتے ہیں، اور پودے بھی، جتنے بھی جاندار چیزیں۔ احمد اور فادر، اس طرح اگر جانوروں کی بات کی جائے جیسا شیر، اور جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کے طور پر، یہ تمام استعمال ہوتے ہیں، انہیں فاعل کہا جائے گا۔ اگلا ہے وربس۔ وربس کو اردو میں کہتے ہیں فعل، یعنی کام کو کہتے ہیں۔ ورب کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، یعنی جو کام کیا جائے، مثلا کھیلنا، توڑنا، بھاگنا، پکانا وغیرہ، یہ تمام کام ہیں۔ آبجیکٹ، مفعول، اردو میں مفعول کہا جاتا ہے، وہ اشیاء جس پر کام ہو یا کام کے دوران استعمال ہو رہی ہوں، ان اشیاء کو کہا جاتا ہے۔ میکنگ سینٹینسز، جملے بنانا۔
سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یوز کریں گے، پھر ہیلپنگ ورب اور آخر میں آبجیکٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر they had eaten apples، وہ سیب کھا چکے تھے۔ they had eaten apples، وہ سیب کھا چکے تھے۔ you had drunk juice، تم جوس پی چکے تھے۔ you had drunk juice۔ I had played hockey، میں ہاکی کھیل چکا تھا۔ we had gone to Peshawar، ہم پشاور جا چکے تھے۔ اسلم had bought a computer، اسلم کمپیوٹر خرید چکا تھا۔ اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام سبجیکٹ ہمارے ساتھ ریڈ کلر کے ہیں، یہ تمام سبجیکٹ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہیلپنگ وربس جو ہیں وہ اس میں ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ یلو کلر میں ہے، پیلے کلر میں۔ ورب ہمارے پاس تمام گرین کلر کے ہیں اور آبجیکٹ ہمارے پاس سارے بلو کلر کے اس میں ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز، نفی جملے۔ نفی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جس میں انکار کیا جائے۔ ہیڈ ناٹ، اس میں ہم ہیڈ ناٹ کا استعمال کریں گے۔ یوزنگ آفٹر سبجیکٹ singular and plural names and all pronouns he, she, it, they and you، یہ تمام پروناؤن لکھے گئے ہیں، ان کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں اور اردو میں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ ہیڈ ناٹ کا استعمال فاعل کے بعد واحد ناموں اور جمع ناموں اور تمام اس میں ضمیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اسلم had written his homework، اسلم نے گھر کا کام نہیں کیا تھا، یا اسلم نے گھر کا کام نہیں، وہ اسلم گھر کا کام نہیں کر چکا تھا۔ دونوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ he had not accepted the application، اس نے درخواست منظور نہیں کی تھی یا وہ درخواست منظور نہیں کر۔ انٹروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ جملے۔ سوالیہ جملے میں ہم سب سے پہلے ہیڈ کا استعمال کریں گے، جملے کے شروع میں ہیڈ کا استعمال کریں گے۔ یوزنگ بیفور دا سبجیکٹ singular and plural names and all pronouns he, she, it, you, they, we, etc. and using question mark in the end of sentence۔ ہیڈ کا استعمال جملے کے شروع میں فاعل سے پہلے کیا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر had اسلم written the homework، کیا اسلم نے گھر کا کام کر لیا تھا، یا کیا اسلم گھر کا کام کر چکا تھا۔ تھینک یو فرینڈز، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔